سلام، آداب، نمستے، ست سری اکال۔ خداون کی آپ سب پر سلامتی ہو، شولوم، نمو بدائے۔ امید ہے آپ سب دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ شمس الدین حسن شگری آج آپ کی خدمت میں ایک بار پھر میں حاضر ہوا ہوں، اور آج اکیلا ہی آپ کے سامنے آیا ہوں۔ کافی عرصے سے پوڈ کاسٹ ہی کر رہا تھا طالب علم مختلف اسکالرز کے ساتھ، تو کچھ موضوعات پہ میں نے گفتگو شروع کی تھی، اس کا وہ پروجیکٹ تھوڑا سا رک سا گیا، انشاءاللہ کریں گے آگے۔ تو آج ایک اہم ٹاپک پہ کچھ گزارشات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جب سے ایران اور امریکہ اور اسرائیل اور ایران کی جو جنگ چل رہی ہے، اس وقت سے ہمارے ہاں جو تقسیم پہلے سے ہے، وہ تقسیم مزید ہم اس کو گہری دیکھ رہے ہیں۔ اس میں لوگ مزید اپنے اپنے ورلڈ ویو، نقطۂ نظر، اس حساب سے چیزوں پہ تبصرہ، تو اس پہ پھر طالب علم کی ایک کوشش رہی کہ میں خاص طور پر عرب دنیا، مڈل ایسٹ، کویت، بحرین، سعودی عرب، لبنان، عراق، اور یہاں تک کہ اپنا عمان، اور پھر میں نے الجزائر اور شام، ان سب علاقوں کے بھی کچھ سوشل ایکٹیوسٹ، سیاستدان، وہاں کے مصنفین، وہاں کے جو محققین یا وہاں کے جو صحافی حضرات ہیں، ان کو فالو کر رہا ہوں، ان کی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، جمع کر رہا ہوں کہ وہ سب بھی اس کو کیسے دیکھتے۔ تو اس پہ ہم تو ایک طالب علم کے طور پر کیا بات کر سکتے اس پہ، تو اس لیے ہم نے اس پہ خود سے کوئی پروگرام بھی نہیں کیا، کوئی بات بھی نہیں کی، نہ ہم اس کے لیے کوئی اپنا آپ کو قابل سمجھتے ہیں، تو ویسے کسی بھی موضوع پہ نہیں سمجھتے، لیکن چلے اس پہ کچھ زیادہ۔ تو پھر اب یہ گزشتہ دنوں آرمی چیف کے ساتھ شیعہ علماء کی ایک ملاقات ہوئی، اور جس صبح جب ہم اٹھے، اور چونکہ رات کو لائٹ نہیں تھی، بعد میں پھر جب اگلے دن یہ خبر ہم نے دیکھی، تو ابھی تک کچھ بھی اس کے بارے میں، یعنی جمعرات کا ہی دن تھا، تو کوئی خبر، صرف اتنا ہی تھا کہ بھئی آرمی چیف کی شیعہ علماء سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس سے زیادہ کوئی خبر اس پہ نہیں تھی۔ بس یہی تھا کہ بھئی موجودہ صورتحال، امن امان اور ان چیزوں پہ بات ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر طالب علم نے ایک چھوٹی سی تحریر لکھی تھی، جس کے اندر میں نے یہ لکھا تھا کہ شروع یوں کیا: ہو سکتا ہے، بلکہ یقیناً آپ کو یہ احمقانہ تحریر لگے گی، اس لیے پیشگی، یعنی پھر آگے دل دیا، میں نے کہی محبت کا پیغام ہے، یہ تحریر طالب علم کی ہے۔ ہم نے لکھا تھا کہ آرمی چیف کی شیعہ علماء سے ملاقات کیوں، یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ کوئی اس حوالے سے، ابھی ہم اس پہ آئیں گے جب علامہ شفا نجفی صاحب نے، پھر باقی 3-4 لوگوں نے اس حوالے سے گفتگو کی، میں اسی پہ ہی بات تھوڑی سی کرنا ہے، اس لیے تمہیداً یا شروع میں نے کہا تھوڑا سا پس منظر آپ پہ واضح ہو جائے۔ تو یہ ملاقات، اور جب جمعرات کے دن جو باقی باتیں آ رہی وہ جمعے کے دن آنا شروع ہوئی، ٹھیک ہے، تو میں نے اس پہ یہ لکھا کہ آرمی چیف کی شیعہ علماء سے ملاقات کیوں۔ لکھا میں نے، طالب علم نے، کہ بطور طالب علم سیاسی اسلام ہمیشہ دلچسپی کے موضوعات میں سر فہرست رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ اس فکر سے گہرا جذباتی اور فکری تعلق تھا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ قریبی احباب نے نظام الدین کا نام دے دیا، یعنی شمس الدین نام ہے تو انہوں نے کہا بھئی بہت تم نظام کی بات کرتے ہو تو نظام الدین، کیونکہ گفتگو کا محور ہر وقت اس نظام، اسلامی نظام اور دنیا کے طاغوتی نظاموں پر اس کے غلبے کا تصور ہوا کرتا تھا۔ ہر محفل میں اس موضوع پر غیر معمولی یقین اور قطعیت کے ساتھ اظہار خیال کیا کرتا تھا۔ بعد ازاں خیالات میں تدریجی تبدیلی آئی، اور سیاسی اسلام اور اس پر ہونے والی تنقید کے لٹریچر میں سنجیدہ دلچسپی پیدا ہوئی۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی سے لے کر علامہ پرویز، سید محمد باقر صدر، مہدی شمس الدین، امام خمینی اور خامنائی تک اپنے بساط کے مطابق مختلف زاویہ ہائے نظر کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اسی دوران سنی پس منظر سے اٹھنے والی عالمی تحریکوں اور ان کے نتائج کا بھی بغور مشاہدہ اور مطالعہ کیا۔ پاکستان سمیت مسلم دنیا میں اسلام کی اس خاص تعبیر کے جو عملی نتائج سامنے آئے، اور جن سے ریاست پاکستان آج تک نبرت آزما ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے تقریباً 8 برس قبل چند ایسے دوستوں سے اس موضوع پر گفتگو ہوئی جن کے بارے میں یہ تأثر تھا کہ ان کا کسی نہ کسی سطح پر پالیسی ساز حلقوں سے تعلق ہے، اگرچہ وہ خود براہ راست فیصلہ ساز نہیں تھے۔ یعنی کچھ ایسے دوست جن کا تھا کہ ان کا کوئی اوپر جان پہچان یا تعلق، اس طرح کی محفلوں میں وہ لوگ جاتے ہیں جہاں پر اس طرح کی چیزوں پہ بحث ہوتی ہے، تو میں نے ان دوستوں سے بات کی یا پوچھا، سوال یہ تھا کہ آیا پاکستان کے پالیسی سازوں کے ہاں ولایت فقیہ کے تصور اور اس کے ممکنہ اثرات، خصوصاً پاکستان میں اس سے وابستگی پر کوئی سنجیدہ تحقیق تشویش موجود ہے یا نہیں؟ جواب ہمیشہ نفی میں ملا۔
اسی تناظر میں پاکستانی ولایت فقیہ کے حامی بعض احباب سے گفتگو کے دوران یہ سوال بھی زیر بحث آیا، یعنی طالب علم نے ایسے دوستوں سے جب بات کی کہ اگر خدا نخواستہ ایران اور پاکستان کے درمیان کبھی تصادم یا جنگ کی صورت پیدا ہو جائے تو اس نظریے کی منطقی اساس کے تحت ایران کی حمایت لازم قرار پائے گی۔ اس پر عموماً یہی کہا گیا کہ ایسا کوئی دن آئے گا ہی نہیں، تاہم گزشتہ برس دونوں ممالک کے درمیان محدود جھڑپ نے اس مفروضے کو چیلنج کر دیا اور اس کے اثرات سب کے سامنے آئے۔ اس موقع پر متعدد تحریریں اور آراء بھی محفوظ کی گئی۔ اب ایک مرتبہ پھر حالات ایک مشابہ سمت کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس دوران یہ امر بھی باعث حیرت رہا کہ بعض شیعہ احباب نجفی تفکر کا استہزاء کرتے نظر آئے۔ جو آپ میں سے دوست اس طرح کی چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ حالانکہ اگر حالات مزید پیچیدہ ہو جائیں تو ریاست پاکستان یا کسی بھی قومی ریاست کے ساتھ وفاداری کو فکری بنیاد فراہم کرنے کے لیے یا تو نجفی مکتبہ فکر سہارا بن سکتا ہے، یا تنظیم ولایت علی پاکستان جیسی تعبیرات، یا پھر عرب دنیا میں موجود بعض سیکولر شیعہ مفکرین کے نظریات، یا پھر یاسر الحبیب جیسے ولایت فقیہ کے مخالفین۔ بریکٹ میں نے لکھا کہ اس صورت میں اتحاد المسلمین کے لیے شیعہ مراجع نے جو مخلصانہ کوششیں کی ہیں وہ سب غارت ہو جائیں گی اور فرقہ وارانہ بنیاد پر لڑائی میں اضافہ ہوگا۔ یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ قومی ریاست کے موجودہ عہد میں رہتے ہوئے عہد سلطنت کی فقہی تعبیرات پر من و ان عمل کرنا یا خالص سیاسی اسلام کے نظریے کے مطابق ریاستی معاملات کو دیکھنا عملاً ممکن نہیں، خصوصاً اس وقت جب جنگ یا مفادات کا براہ راست ٹکراؤ ہو۔ ایسے مواقع پر اگر کوئی فرد اپنی فکری وابستگی کو پس پش ڈال کر ریاستی پالیسی کے ساتھ دیتا ہے تو اس کی توجیہ خوف، مصلحت یا وقتی حکمت عملی کی صورت میں ہی کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کی گزشتہ 2 دہائیوں کی تاریخ اس حوالے سے واضح مثالیں فراہم کرتی ہے۔ البتہ 2 ریاستوں کے درمیان کسی تنازع یا جنگ کی صورت میں محض انسانی اخلاقی بنیادوں پر کسی ایک فریق کی حمایت کرنا بذات خود مسئلہ نہیں بنتا، کیونکہ اس صورت میں اصولی تنقید دونوں اطراف جاری رہتی ہے۔ یعنی اب یہ کہ اس معاملے میں ایران نے غلط کیا، اس میں امریکہ نے کیا، اس میں اسرائیل نے کیا، اس میں سعودیہ نے کیا، آپ کسی ایک کے ساتھ نہیں اپنا آپ کو وابستہ نہیں رکھیں گے۔ جہاں غلطی ہوگی وہاں نشاندہی کی جائے گی اور کسی ایک فریق کو مطلق حق کا معیار نہیں بنایا جائے گا۔ لیکن جب حمایت یا مخالفت خالصتاً مذہبی، مسلکی یا نظریاتی بنیادوں پر ہو تو لازماً ایک فریق کے حق میں غیر متوازن جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، بہرحال یہ تھوڑا سا آگے بھی ہے اختتام اسی پہ۔ تو آگے سب سے آخر میں لکھا کہ آخر آرمی چیف کو اس موقع پر صرف شیعہ علماء سے ملاقات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اچھا، یہ ہو گیا۔ اس کے اگلے دن پھر جب جمعے کے خطبے میں ایک مولانا صاحب نے اس کا بیان دیا، علامہ شفا صاحب نے، تو اس میں انہوں نے جس پوائنٹ کو بیان کیا، اب چونکہ یہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے روایت بالمعنی ہے، یعنی وہاں جو گفتگو ہوئی یا آرمی چیف نے جس زبان اور الفاظ میں کہا ہے اس کو انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ ہو سکتا ہے بات کی روح وہی ہو، لیکن کہنا بولنے کا روایت بالمعنی میں جس طرح کچھ لفظ یعنی ہم مفہوم کو بندے کا نقل کر رہا ہوتا ہے نا، وہاں پر لفظ بلفظ نہیں ہے۔ تو علامہ نجفی صاحب نے جو گفتگو کی اس میں آپ سب نے یہ گفتگو سنی ہوئی، لیکن جو افسوسناک بات کہی انہوں نے وہ یہ کہ اگر آپ کو یعنی اتنا ایران سے محبت ہے تو پھر آپ ایران چلے جائیں، ایران چلے جائیں۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ساری جو ہے نا وہ میرے خیال میں ایک درجن کے قریب جنرل حضرات بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے علماء کرام بیٹھے ہوئے، کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، نہ ان کو کسی کا خوف ہے نہ ہم کو کسی کا خوف ہے۔ جو بات انہوں نے کہی تھی، ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اگر ان سے محبت ہے تو وہ ادھر چلے جائیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج تک کسی صوبے میں بہت جگہ پر پارا چنار ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، وہ علاقے غیر، کسی جگہ شیعوں نے کسی فوجی سپاہی کو شہید کیا ہو؟ آپ نہیں ریکارڈ دکھا سکتے۔ جو لوگ فوجی جوانوں اور ان کے افسروں کے سروں کو کاٹ کے ان کے فٹ بال کھیلتے رہے، جنہوں نے دن دہاڑے حاضر سروس جنرل کو اسی پنڈی میں میرے خیال میں شاید اگر میں غلط نہ ہوں وہ آئی اسپیشلسٹ بھی تھے، ان کو شہید کر دیا، ان کو کبھی آپ نے کہا ہے یہاں سے نکل جاؤ اور وہاں چلے جاؤ، افغانستان چلے جاؤ، وہاں سے کہا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر اس کے بعد 2-3 اور لوگوں نے یہ بات کی اور اس کا ایک سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہوا۔ اچھا، اس طوفان میں ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی اس کو ہر شخص نے اپنے نقطۂ نظر، اپنے ورلڈ ویو، اپنا جو سانچہ سوچنے کا ہے اس انداز سے اس کو دیکھا۔ ظاہر سے پتہ ہر ایک کا حق ہے اور ہر ایک اسی طرح ہی دیکھے گا۔ اس میں پھر ہم نے عام جو سوشل میڈیا پہ لکھنے والے لوگ اور پھر جو قومی میڈیا پہ بات کرنے والے، ان سب کو ابھی تک جو ابھی میں آپ کے سامنے ریکارڈنگ کر رہا ہوں 21 مارچ کو، تو اس وقت تک جو بھی اس پہ چیزیں مجھے مل سکی میں نے سب کو دیکھنے کی کوشش کی۔ کچھ تحریریں میں نے اپنے پاس جمع رکھی کہ یہ کام آنے والی چیزیں ہیں، کیونکہ آگے ریسرچ اور اس طرح کے کاموں میں بہت سی چیزیں پھر ملتی نہیں ہے، جو آج کل بات ہو جاتی ہے تو اس 2-3 دن کے بعد وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بھئی کچھ جو بالکل خالص فرقہ وارانہ سوچ سے باہر نہ نکلنے والا ایک چھوٹا سا طبقہ، خاص طور پر
جو ہمارے یہاں سواد اعظم کے اندر پائے جانے والے گروہ، ان کی طرف سے تو بہت زیادہ اس کو واہ کے ساتھ، اور دیکھو جی ہم نے ان کو تو بھیج دینا چاہیے فلانا، اور شیعہ مطلب کہ شیعوں کو بھیجنا چاہیے، شیعہ ایسے، تو ایسے لوگ تو پھر ہم اس کو اس دائرے میں بات میں نہیں رکھتے۔ دوسرا ہم نے دیکھا کہ جو عام صحافی یا غیر جانبدارانہ جو اس طرح کی چیزوں میں بات کرتا، جن کا کوئی مسلکی رجحان ہوتا ہے لیکن اس طرح کی گفتگو میں ان کا کوئی وہ نہیں آتا سامنے، بہت سارے لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں جو اس طرح ہمارے قومی میڈیا وغیرہ پہ، تو ان میں سے ان لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے اس کو دیکھا، کچھ نے اس کو کہا کہ وہ جو احتجاجی مظاہرے ہوئے اس میں تشدد ہوا اور پھر اس کے پس منظر میں یہ بات کہی گئی، کچھ نے اور کہا، کچھ لوگوں نے اس کو متوقع پاکستان کا سعودی عرب کے جنگ میں شامل ہونے کے جو آگے امکانات پیدا ہو چکے ہیں اس حوالے سے کہ پہلے سے حرمی چیف نے مولویوں کو پکڑ لیا تھا، کچھ نے کسی انداز سے۔ اچھا، ہم نے پھر اہل تشیع میں دیکھا کہ وہاں پر 99% ابھی تک جو لوگوں کو میں نے پڑھا سنا، باقی مجھے 1% میں نکال رہا ہوں، تو ان سب نے اس کو محض ایک مسلک کے اوپر حملہ لیا کہ بھئی شیعہ نے پاکستان بنایا، شیعہ ایسا ہے، ہم کیوں کر جائے، تم لوگ اسرائیل جاؤ، فلانا امریکہ جائے، وہ اپنے اپنے جذبات کو انہوں نے اس پہ اظہار کیا، یعنی ان کو یہ لگا کہ جیسے ایک مخصوص مسلک کو کہا گیا بھئی تم شیعہ ہو، اور شیعہ ہونے کے ناطے تم اگر ایران تمہیں زیادہ پسند ہے تو تم وہاں نکل جاؤ۔ تو بہت سے لوگوں نے اس کو اسی پس منظر میں لیا، پھر اسی پس منظر میں لیتے ہوئے انہوں نے تاریخ کے کچھ حوالے، قائد اعظم کا شیعہ ہونا اور یہ سارا ثابت کرنا شروع کیا، جیسے علامہ نجفی صاحب نے بھی اس میں کہا، باقیوں نے بھی کہ بھئی ہم دہشت گردی میں کبھی نہیں رہے، جو لوگ رہے ان کے ساتھ یہ بات کرو، فلانا ڈمکانا، تو اس طرح سے۔ اچھا، تیسرا پھر میں بہت انتظار میں تھا کوئی مفتی عبدالرحیم صاحب کا بھی کوئی بیان آئے، کیونکہ وہاں سے فوجیوں کی طرف سے تو ابھی تک میرے خیال سے ابھی تک کوئی آفیشیل اس پہ کوئی بات نہیں آئی، تو ہماری یہ خواہش تھی کہ 2-3 ایسے لوگ جن کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ ان کا ایک تعلق ہے، ان کی طرف سے کوئی تبصرہ آ جائے، تو اس سے پھر مفتی عبدالرحیم صاحب جو یہ جامعۃ الرشید والے، ان کا اس پہ 8 منٹ کی گفتگو ہے، اس میں سے 1-2 چیزیں میں آپ کو چیدہ سنانا چاہتا ہوں، تو پھر بات ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ نے اس ملاقات میں 4 چیزوں پر انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ چیف کا رویہ تلخ تھا، جس سے ہم اپنی اہانت سمجھتے ہیں اس کو۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہماری بات نہیں سنی، اپنی بات سنا کے چلے گئے۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ جتنے بھی لوگ اسکردو وغیرہ کے حادثات میں لوگ گرفتار ہوئے ہیں تو ان پہ فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا۔ اور چوتھی بات انہوں نے یہ کہی آرمی چیف نے کہ جن لوگوں کو ایران سے محبت ہے وہ ایران چلے جائیں، پاکستان چھوڑ کے ایران چلے جائیں۔ تو میں نے پھر اس کے بارے میں کچھ اپنے مستند ذرائع سے معلومات بھی کی، میرے سابقہ تجارب بھی ہیں، اور کچھ لوگ جو شرکائے مجلس تھے ان سے بھی بات ہوئی۔ اس کے نتیجے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں لوگوں کو بتانا کہ آرمی چیف کی جو سب سے بڑی خوبی مذہبی حوالے سے ہو، یا افغانستان کے حوالے سے ہو، یا فلسطین کے حوالے سے ہو، یا ایران کے حوالے سے، انہوں نے میں آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا۔ آرٹیکل 5 تو یہ کہتا ہے کہ ہر پاکستانی وہ عہد کرتا ہے کہ ہم اپنے ملک سے وفادار رہیں گے اور غیر مشروط وفاداری ہوگی۔ تو اگر پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی آدمی اگر پاکستان کی سلامتی پر افغانستان کو ترجیح دیتا ہے یا ایران کو ترجیح دیتا ہے، کھلم کھلا اس کی بات کرتا ہے، تو اس کو یہی کہا جائے گا، آرٹیکل 5 ہی کا حوالہ دیا جائے گا، اور اس کو تلخ کہنا، اہانت سمجھنا، اس کو کہیں گے کہ آپ کی اپنی کمزوری کی بات ہے۔ اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ انہوں نے ایران جانے کی بات کی، تو جو اس سے پہلے بھی وہ بات کر چکے ہیں کہ جو لوگ اس جنگی حالات میں ملکی سلامتی پر افغانستان کو ترجیح دیتے ہیں تو افغانستان چلے جائیں۔ اور یہ بات انہوں نے وہ علماء جن کا تعلق اہل سنت کے ساتھ تھا، اور وہ اس ملک میں 80-85% ہیں، شیعہ حضرات ان کا جو سرکاری اعداد میں تک 12% ہے، تو اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر پاکستان کی سلامتی پر آپ افغانستان کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر آپ افغانستان چلے جائیں، وہاں مدرسے کھولیں، وہاں دین کا کام کریں، پھر پاکستان میں رہتے ہوئے افغانستان کو ترجیح دینا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو یہی بات انہوں نے اگر اہل تشیع سے کہہ دی ہے، اور اسی طریقے سے کہی ہوگی، ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے کراچی میں، لاہور میں، اسکردو میں اتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے تباہی بربادی پھیلائی، اور جو انہوں نے نعرے بازی کی، اور جو سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف انہوں نے اتنی خطرناک باتیں کی، اور اسکردو میں 2 فوجیوں کو زندہ جلایا انہوں نے، اور کس طریقے سے جو فوجی ادارے تھے، جو وہاں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تھا، کس طریقے سے اس کو ٹھیک ہے، تو مفتی صاحب نے جو توضیح یا اس کی جو وضاحت کی، یا جو ان کو سمجھ میں آیا، اور اپنے تجربے اور چونکہ اس طرح کی میٹنگ مومن میں جانا رہتا ہے، تو انہوں نے اس کو اسی مفہوم میں لیا، بھئی یہاں پر یہ بات کی گئی کہ آپ کی وفاداری اگر کسی اور کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس کے اندر اب کیا ایسی صورت میں کوئی ایک پورا مسلک اس طرح سے ہو جائے گا، یا ایک اس مسلک کا ایک مخصوص ٹولہ یا گروہ یا ایک مخصوص تعبیر ہے جس کی وجہ سے نا، تو اس پہ ہم چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے اپنا شروع میں ایک چھوٹا سا اپنے مضمون سے ایک اقتباس پڑھ کے سنایا تھا نا، کہ بھئی اصل مسئلہ اس سے اوپر ہے، یعنی صرف مسلک کی نسبت یا تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مثال کے طور پر عراق کے ساتھ بھی کسی اور ملک کا
حملہ ہو جائے اس پہ، جیسے امریکہ نے کیا تھا یا آج بھی کسی کا، تو اتنے یہاں سے اس طرح کا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، وہاں پر یعنی شیعہ سنی دونوں ہیں، لیکن وہاں پر حکمرانی اور ان سب میں اس وقت شیعہ ہی موجود ہے. یعنی پھر مقدس مقامات مذہبی اور روحانی جو اصل شیعوں کا جو مرکز ہے وہ تو بغداد اور نجف ہے وہاں پر. تو اس حوالے سے یعنی عراق پہ اگر کچھ ہو تو اس حساب سے نہیں آئے گا. لوگ ہمدردی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، آواز بھی اٹھائیں گے، سب کچھ، لیکن وہ مسلک کو اس پہ نہیں لایا جائے گا عام طور پر. ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل اسلام، سیاسی اسلام. اچھا، اس پہ ہم نے اپنی بعض گفتگو میں وقتاً فوقتاً بات کی ہے. آپ دو صاحب آپ اس کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں، اور آگے ہم اس پہ تفصیل سے کسی اس پہ پروگرام کرنا ہے جس میں نشستیں کریں گے کہ یہ پوری تعبیر کیا ہے. طالب علم نے اپنی پوری کتاب اسی فکر اور اس کی مبانی پر لکھی، اور دوستوں نے اس کو، علماء نے، اسکالرز نے اس کو پسند بھی کیا. ابھی تک شاید کسی نے سخت تنقید بھی کی ہو، میرے نظر سے وہ چیز نہیں گزری. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس تعبیر کی روح سے پھر مسئلہ زیادہ گمبھیر ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے اندر پھر ہوتا یہ ہے کہ اس میں کئی جو اس کی بنیادی چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ماورائے سرحد آپ کی وفاداری ہو جاتی ہے. یعنی کہ آپ کی وابستگی، آپ کا جو تعلق ہے، آپ کی جو وفاداری ہو جاتی ہے، وہ اس خاص تعبیر، خاص نظریے سے آپ کی ہو جاتی ہے، جس کے بعد پھر آپ اسی کو ہی اول رکھیں گے، اسی کے لیے آپ سب قربانیاں دیں گے، اسی کو اپنے اپنے علاقوں میں لانے کے لیے آپ کی کوششیں اور کاوشیں ہوں گی. یہ سنی دنیا اور سنی پس منظر سے اٹھنے والی جتنی تحریکات دنیا میں رہی، ابھی بھی موجود ہیں، ان سب کے ہاں بھی یہ مسئلہ. پھر جب افغانستان پہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں، یاد نہیں ہوگا بہت سے لوگوں کو، ایران نے پاکستان، جب امریکہ نے حملہ کیا ملا عمر کے اوپر، جو اسامہ بن لادن کا سارا مسئلہ تھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملے کی بات، تو اس وقت بھی مسئلہ یہی ہوا. ٹھیک ہے، یعنی اس وقت ہوا یہ کہ بھائی جب انہوں نے کہا اسامہ حوالے کرو، تو افغانستان نے کہا بھائی کوئی ثبوت لاؤ فلانا. پھر اس وقت پاکستان نے بھی کوششیں کی ان کو سمجھانے کی، بھائی ہم نے آپ کو تسلیم کیا ہوا ہے، آپ سفارت خانے ہے ہمارا، آپ کے ساتھ سب کچھ ہے، تو آپ اسامہ کا حوالے کرو. تو انہوں نے کہا بھائی ہماری تو قبائلی روایت اور دینی روایت دونوں میں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے کسی مہمان کو اس طرح سے حوالے کریں. ہاں، اگر ان کے اوپر ثبوت کوئی ہے تو پیش کرو، ہم خود ٹرائل کریں گے. اس وقت یہ ساری بحث. تو پھر جب حملہ ہوا تو پھر پاکستان میں اسی طرح کا ایک مسئلہ آیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے اندر پھر ہوا یہ کہ مجلس عمل وغیرہ اس وقت موجود تھی، تو اس پلیٹ فارم سے سارے مسالک کے علماء بیٹھ کے تقریریں کرتے تھے، جلسے جلوس کرتے تھے، مظاہرے ہوئے، ہم خود اس میں شریک بھی رہے، ہمیں یاد ہے. تو پھر اس کے بعد ایک بہت گہری تقسیم ہو گئی ہے، ایک گہرا مسئلہ ایک بنیادی پیش آیا. بھائی اب یہ جو وہاں پر حکومت گرائی گئی ہے ملا عمر کی، وہ ایک اسلامی حکومت تھی، اور اس حکومت کو وہاں مستحکم ہونے کا اسی فکر کو ہم نے پاکستان نے بھی لانا تھا اور فلانا بھی کرنا تھا. تو اس کے لیے پھر اس کا دفاع اور اس کے لیے لڑنا، یہ سب جہاد، اور پھر اس کے ساتھ بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ میں ہمارے سامنے موجود ہے. پھر بہت ٹائم لگا خود ریاست کو، اسکالرس کو، اہل دانش کو، ہم خود اس پہ بہت تحقیق کے مرحلے میں رہے کہ بھئی یہ پھر کیا ہے مسئلہ. ٹھیک ہے، مطلب یہاں سے جو پاکستانی اس قدر جوش و جذبے کے ساتھ جا رہے ہیں یا جانے کے لیے بات کر رہے ہیں، پھر انہوں نے اسی کی بنیاد پر اور کچھ اور بنیادوں پر بھی یہاں پر خود کش حملے، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانا، اپنی مفادات کو، یہ سب شروع کیا. تو بہت ٹائم بعد جا کر پھر ایک ریاستی سطح پہ، اسکالری سطح پہ ایک بہت زیادہ کلیئرٹی آئی کہ بھئی یہ اس طرح کی وابستگیوں کے بنیاد پر آپ کسی اور ملک کے مسئلے کے لیے اپنے ملک میں یہ چیز نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد 2018 میں پیغام پاکستان آیا، جس پہ تمام مسالک کی علماء کے دستخط موجود ہیں. اب ہم جب شیعہ دنیا میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک مخصوص ایک تعبیر موجود ہے جس کو ہم ولایت فقیہ کہتے ہیں. اس ولایت فقیہ کے اندر یعنی اس کی ایک تو شیعوں کا ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو اس کو سرے سے ہی نہیں مانتا. ٹھیک ہے، ان کے ہاں فقیہ کی ولایت یعنی مرجعیات، یہاں تک کہ تقلید مقلید، یہ سب ان کے ہاں بالکل بکواس ہے، کوئی اس کی شرعی حیثیت نہیں. یہ بہت چھوٹا سا گروپ ہے دنیا بھر میں. دوسرا ہے جو جمہور اثنا عشری شیعوں کی میں بات کر رہا ہوں، 12 امامی. تو ایک بڑا جو زیادہ گروپ ہے وہ اصولیوں کا ہے، جن کا یہ کہنا ہے نہیں، ہم قرآن سنت کو دین کے بنیادی ماخذ مانتے ہیں، اور پھر اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے علماء، اسکالرز، فقہا ہوتے ہیں، اور پھر کسی فقیہ کی تقلید میں ہمیں رہنا ہوتا ہے. یہ ہو گیا اصولی. اس جو جمہور شیعہ ان کے ہاں ولایت فقیہ اسی مفہوم میں موجود ہے.
ایک تیسری تعبیر اسی ولایت فقیہ کی جس کو ہم کہتے ہیں امام خمینی کی ہے، ان سے پہلے کچھ عرصہ پہلے باقر الصدر نے بھی پیش کیا، پھر لبنان سے مہدی شمس الدین صاحب کا بھی اس پہ کام ہے اور باقی بھی. تو اس تصور کے مطابق پھر خاص طور امام خمینی کا جو تصور اس کے مطابق کہ بھئی فقیہ کی ولایت سے مراد مکمل حکمرانی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو تو وہی تمام حق حاصل ہے جو ایک امام معصوم کو حاصل ہے، اور جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا تو وہ جو ولی فقیہ وہ حکومت کرنے کا اس کو ذمہ دار ہے، اس کے اوپر اس کی واجبات شریعہ میں سے ہے، اور وہ نائب امام کے طور پر یہ کرے گا. اور پھر جب یہ کہیں قائم ہو تو ہم اس کو دنیا میں بھی قائم کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ پوری تاریخ ہے، ٹھیک ہے. اب کیا ہوا پھر بعد میں کیا چیزیں ہوئی، اس وقت وہ انقلاب کو باہر لے جانے کا جو پورا منصوبہ تھا اس کا کیا ہوا، اس پہ ہم ابھی بات نہیں کر رہے. تو اس تصور سے جب آپ بن جاتے ہیں تو لازماً وہ ٹکراؤ آتا ہے جو قومی ریاست اور ماورائے سرحد جو آپ کی وفاداری ہوتی ہے یا جو آپ کا جذباتی تعلق ہوتا ہے. تو ہمیں طالب علم کے طور پر ایسا لگا کہ یہ جو ریاست کی طرف سے حساسیت بہت دکھائی گئی اور وہاں پر علماء کو بلایا گیا، پھر اس کا خاص طور پر یہ جملہ کہا کہ شاید وہ اسی پس منظر میں ہو کہ بھئی ہم پہلے سارے بھگت چکے ہیں، ایک جمہور یہاں پر جو اکثریتی مسلک کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، انہوں نے جو کچھ کیا، تو ان کو شاید یہ ہو کہ بھئی اس فکر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہاں پر بھی کچھ اس طرح کی چیز ہوگی. مجھے نہیں پتہ کہ وہاں پر یہ فکر پائی جاتی ہے نہیں، یا انہوں نے اس طرح سوچا ہے، یا محض وہ جو ہنگامے ہوئے یا پرتشدد مظاہرہ ہوا اس کی وجہ سے انہوں نے فوراً یہ سارا کچھ کیا، مجھے نہیں پتہ. طالب علم کے طور پر ہمارا چونکہ کہیں بھی اس طرح سے تعلق نہیں ہے، نہ ادھر جو اس طرح پالیسی ساز ہے یا جو اس طرح سوچتے ہیں، نہ کہیں ادھر مسلکی مذہبی تنظیموں اور ان کے اندر کی چیزوں سے. تو ہم نے تو جو فکری طور پر نظریاتی طور پر جو چیزیں پڑھی سمجھی اسی کی بنیاد پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو اس صورت میں اگر ہم اس کو یوں ہی لے لیتے کہ بھئی یہ اس پولیٹیکل شیعہ تعبیر کی ایک خاص جو تعبیر ہے اس کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے یا ہوتی ہے، اور چونکہ بھگت چکا ہے پاکستان پہلے، پوری دنیا میں اس سے بہت کام ہو گیا ہے، تو شاید ان کو یہ ہو بھائی اب دوبارہ ہو سکتا ہے کہ جو کل اگر سعودی عرب کے ساتھ چونکہ آپ کا دفاعی معاہدہ ہے وہاں آپ کو جانا پڑ گیا، تو اب پھر تو پاکستان براہ راست جنگ میں شریک ہو جائے گا نا، تو پھر اس کا یہ نتیجہ دوبارہ آ سکتا ہے. تو اس پس منظر میں شاید بات کی گئی ہوگی، لیکن ظاہر سی عالمی چیف اور انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک اس سطح پہ یا اس انداز سے تو نہیں کہا ہوگا بھئی یہ فلانا سیاسی اسلام ہے، غیر سیاسی ہے، اس کتابی کا نتیجہ یہ ہے اور آپ لوگ یوں کریں گے، یہ تو لازماً یہ بات نہیں ہوئی ہوگی. اس کا جو مفہوم یا جو اس کا جو جملہ ہم تک پہنچ رہا ہے ان علماء کے ذریعے، اور عبدالرحیم صاحب نے بھی اس کی توضیح کی کہ بھئی آپ کی وفاداری اپنے ملک، اب وفاداری کس طرح سے آپ کی تقسیم ہوگی، اس بنیاد پہ ہوگی. ٹھیک ہے، باقی آپ کو کوئی ملک آب و ہوا کے لحاظ سے پسند ہے، مخصوص مذہبی نظریے کی وجہ سے پسند ہے، یا آپ کو کوئی نظریاتی وابستگی کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے پسند ہے، تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں بہت سارے ممالک ویسے ہی پسند ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ کل وہاں کوئی مسئلہ ہو، جنگ وغیرہ ہو، تو کیا یہاں سے کوئی تحریک اٹھائی جائے گی، تو اس کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے نا. تو یہ جو پولیٹیکل اسلام کی اس خاص تعبیر ہے اس کی وجہ سے. اچھا، پھر جب یہ ہوا تو ہم نے جتنے لوگوں کو پڑھا سنا ابھی تک، ان میں سے لوگوں نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا. تو اس کی شاید ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ ابھی بھی جتنے دوستوں سے احباب سے بات ہوتی ہے یا چیزیں پڑھتا ہوں تو طالب علم کی طرف ایسا لگتا ہے بھئی ہم اس میں بار بار طالب علم اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی بڑا سقراط اور ارسطو بن گیا یا کوئی حتمی نتیجے پہ پہنچا ہو، ایسا نہیں. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بات ابھی بھی کوئی نہیں کر رہے کہ بھئی اس بنیاد پہ یہ مسئلہ ہوگا. اور یہ ہم 8-10 سال سے طالب علم تو ہم بھائی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو سے لکھ بھی رہے ہیں، کئی بار لوگوں سے پوچھا بھی ہے بھئی اس طرح کی صورت میں آپ کس کے ساتھ ہوں گے. تو ظاہر ذات وہاں پر اصولی جواب تو یہ ہونا چاہیے ہم اسی کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ ہمارا یہ اس طرح کا رشتہ بنتا ہے. تو شاید یہ غیر میں کیا کہنا چاہیے، الفاظ میں یہ بات نہیں کہی گئی ہوگی، لیکن شاید اس کا مطلب یہی بنتا ہوگا یہ صرف میرا حسن ظن ہے یا میرا گمان ہے. اچھا، اب اگر یہ صورت بھی ہو تو اس کی صورت میں بھی جو پاکستان میں شیعہ بطور مسلک پھر بھی مسئلہ نہیں بنتا، کیونکہ اس کے اندر بھی جو ہمارے یہاں پر عمران کے کانسیپٹ آف ولایت فقیہ کو اس کے پورے مبانی کے ساتھ ماننے والے لوگ وہ اتنے نہیں ہے، مطلب بہت زیادہ ہیں لیکن اس طرح سے نہیں ہے. اور ان کو بھی اس طرح سے سارے بنیادوں سے گزر کے انہوں نے اس کو نہیں اپنایا. وہ ایک سیاسی عصبیت، ایک قوت اور اس طرح کی چیز حاصل ہو جاتی تو انسان ویسے ہی اس میں ابھی بھی جو زیادہ تر میرے خیال سے تقلید کرنے والے وہ عام طور پر وہ آیت اللہ سستانی کے مقلدین، اور وہاں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں پایا جاتا. تو یہ طالب علم کے طور پر ایک تبصرہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر
یعنی آپ باقی تمام چیزوں کو شامل رکھ کے اگر اس پوائنٹ کو بھی شامل رکھے تو شاید تصویر تھوڑی سی واضح ہو جائے. اور میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ جو سیاسی اسلام کی جو اصطلاح ہے خود اس کے حوالے سے ابھی بھی بہت زیادہ کلیئرٹی دوستوں میں نہیں ہے، لوگوں میں، مجھ سمیت لوگوں میں نہیں ہے. آج سے 4-5 سال پہلے ایک پروگرام میں ہم شریک تھے، تو وہاں پر ڈاکٹر حسن الامین صاحب بہت بڑے اسکالر پروفیسر ہیں، ان کی کتاب بھی ہے پوسٹ اسلامزم پہ، ان کا PhD کا مقالہ. تو انہوں نے ایک لیکچر دیا، تو اس میں کوئی 30-35 لوگ شریک تھے، اور سب کے سب یعنی پاکستان کی مختلف شعبۂ زندگی، خاص طور پر تعلیمی اداروں، یونیورسٹیوں سے، مدارس سے وابستہ لوگ، صحافی اور اس طرح کے لوگ. تو اس میں انہوں نے اسلامیت ایک لفظ استعمال کیا، اسلامزم یا اسلامیت. تو انہوں نے اس حوالے سے اس پوری بات کو بیان کی کہ یہ ہے کیا، اس کی یہ خرابیاں کیا ہو جاتی فلانا. تو جب ان کی گفتگو ختم ہوئی تو وہاں سننے والے اکثر کو یہ لگا کہ انہوں نے اسلام پہ تنقید کی ہے. تو وہاں بڑا شور ہوا، بھئی یہ آپ نے اسلام کو. تو انہوں نے بار اپنی وضاحت کی. تو اگلے دن طالب علم کا تو اس پہ گفتگو کا ایک وہ تھا موقع، تو وہ شاید یوٹیوب پہ بھی کہیں موجود ہے. تو اس میں ہم نے یہ بتایا بھئی اسلامزم، اسلامیت، یہ ہم اس کا ترجمہ کرتے اردو میں، وہ اور اسلام الگ چیز ہے. یعنی یہ اسلام کی ایک خاص تعبیر، ایک تشریح ہے جس کو اکیڈیمیا کی زبان میں یا جس کو محققین کے ہاں اسلامزم سے تعبیر کیے جاتے ہیں. اسی طرح جب مغرب سے کوئی بات آتی ہے کہ ہم اسلامزم کے خلاف کام کر رہے ہیں یا ہم اسلامسٹ حضرات سے ہمیں خطرہ محسوس ہے، تو وہاں پر بھی اسلام مذہب اسلام کے معنوں میں نہیں، وہ ایک مخصوص تعبیر ہے جس کو ہم طالب علم کے طور پر سیاسی تعبیر کہتے ہیں. اسی سیاسی تعبیر اسلام کی یا پولیٹیکل اسلام جس کو کہا جاتا ہے، الاسلام السیاسی کہا جاتا ہے، اسلامویہ کہا جاتا ہے عربی میں. اس کے لیے جیسے کچھ اصطلاحات لوگ اور بھی استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ان سب میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، جیسے انتہا پسندی، بنیاد پرستی، جہادی اسلام، اسلامزم، اسلامیت، یہ ساری اصطلاحات، ٹھیک ہے، کچھ شدت پسندی، یہ سارا کچھ. ڈاکٹر حسن الامین نے اپنی کتاب پوسٹ اسلامزم میں لکھا کہ اس کتاب میں ہم نے شدت پسندی، بنیاد پرستی اور انتہا پسندی جیسی مقبول عام اصطلاحات کی بجائے اسلامیت کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ ذرائع ابلاغ میں بالخصوص مذکورہ بالا اصطلاحات کے مروجہ مضمرات اور یورپی تشریحات سے چھٹکارا پایا جا سکے. دوسری چیز، ہم نے اپنی جو آنے والی کتاب اس کے اندر پورے ایک باب اس پہ رکھا ہے. کوشش یہ ہے کہ اس موضوع پر انشاءاللہ مستقل کتاب لکھوں گا، تیار چیزیں موجود ہیں، تاکہ یہ جن لوگوں تک بھی بات پہنچتی ہے وہ اس حوالے سے سوچنے کے لیے دوسرا زاویہ بھی ان کے سامنے آ جائے. تو پولیٹیکل اسلام یا الاسلام السیاسی جس کو ہم کہتے ہیں، یا سیاسی اسلام جس کو کہتے ہیں، وہ الاسلام یا دین اسلام جو ہے اس کی ایک تشریح ہے، اس کی ایک تعبیر ہے، ٹھیک ہے. اس تعبیر کے نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ ہے کہ پھر آپ کی وفاداری یا یہ سب کچھ چیزیں منقسم ہو جاتی ہے. خیر، تو یہ میں نے کہا کہ پتہ نہیں میں اتنی لمبی گفتگو کر کے کوئی بات پہنچا چکا ہوں یا نہیں پہنچاؤں چکا ہوں، مجھے نہیں پتہ. بس آخر میں سمیٹتا ہوں کہ دو چیزوں میں ہمیں بنیادی فرق رکھنا ہے، اسلام اور اسلامزم، اسلام اور اسلامیت، ٹھیک ہے. اب تو پوسٹ اسلامزم پہ بہت کام شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ واقعی میں آصف بیاض صاحب اور اس طرح کے لوگوں نے خود ایران کے انقلاب اور اس کے بعد جو اسی انقلاب کے بعد جو وہاں پر تبدیلیاں آئی، خود اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے اس کو بھی انہوں نے پوسٹ اسلامزم کے اس کے اندر چیزیں ڈالی ہوئی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو فرق اگر ہم رکھیں گے تو شاید بہت زیادہ پریشانی نہ ہو، نہ اس کو کسی مخصوص مذہب پہ حملہ سمجھا جائے گا، نہ کسی مخصوص مسلک کے اوپر، ٹھیک ہے نا، نہ ہی کسی مسلک سے ہونے کی وجہ سے آپ کی وفاداری مشکوک سمجھی جائے گی. اور اس تعبیر کی وجہ سے صرف پاکستان میں تو ابھی یہ پہلی بار یہ مسئلہ اچھلا ہے نا، اس پہ بات ہوئی ہے، اور ابھی بھی اس کو ہم صرف مسلکی تناظر میں دیکھ کے بات کر رہے ہیں. لیکن عرب دنیا میں تو بہت مسئلے ہوئے، یعنی سعودی عرب میں، کویت میں، بحرین کے اندر خود، ٹھیک ہے نا، جہاں پر شیعہ بھی موجود ہے. بحرین میں تو زیادہ میرے خیال سے آبادی زیادہ ان کی بڑی ہے. تو ادھر بھی جو حکومتوں کا اور شیعوں کا جو مسئلہ ہو رہا ہے نا، وہ اسی بیس پہ ہے. وہ شیعہ ہونا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ دوسرے تیسرے درجے پہ وہ چیز ہوگی. اور اگر صرف شیعہ ہونا مسئلہ ہوتا تو پھر شیعہ کو جبر سے ہی رکھا جاتا ہے یا ان کو زندہ ہی. یہاں تک کہ عراق کے اندر بھی بہت سے دوست صدام حسین کو بہت ہی زیادہ برا کہتے ہیں، اور کہنے کو ان کو حق ہے، لیکن اس میں ایک چیز وہ مس کرتے ہیں کہ وہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ شیعوں پہ ظلم کیا. تو بھائی وہ ایک ڈکٹیٹر تھا، اس نے اپنے اقتدار اور اس کے لیے جو کوئی مسئلہ ہوتا تھا اس پہ وہ کرتا تھا. اس کے اندر وہ اپنے بھائی کو بھی نہیں دیکھا، نہ کسی اور کو دے گا. لیکن وہاں پر جو ایک مسئلہ بنا، جو طالب علم کے طور پر ہم نے عراق کی سیاسی تحریکات اور ان کا مطالعہ بھی کیا اور جاری ہے انشاءاللہ. تو اس کے اندر یہ چیز بہت اہم ہے کہ انقلاب کے بعد
کیونکہ ادھر ایک بہت بڑا طبقہ پہلے سے موجود تھا باقر الصدر اور ان کے ماننے والوں کا، جو اسی ولایت فقی پولیٹیکل اسلام کو انہوں نے پہلے سے وہاں پر ایک ذہن بنا ہوا تھا ایک طبقے میں. پھر یہاں سے ہوا تو پھر ادھر سے بیانات جانا شروع ہوا اور باقاعدہ کہ ہم انقلاب کو، تو اس میں پھر یہ چیزیں زیادہ ہوئی. پھر عراق ایران جنگ، اس کے کئی اسباب میں سے ایک بنیادی سبب طالب علم کے طور پر یہ ہے. تو اگر ہم اس کو فرق رکھیں گے کہ بھئی یہاں پر اگر یعنی اہل تشیع سے مخاطب ہو کر بھی کہا گیا تو اس کے اندر بھی شاید اسی مفہوم میں یہ بات ہوگی اور ہونی بھی چاہیے. مسلک کی بنیاد تو نہیں ہونی چاہیے، پھر تو آپ جس کا جو مسلک ہے اس کو پھر اپنے اپنے حساب سے ان کو پھر جانا پڑے گا یہاں سے. اور دوسرا پھر اس کو کچھ مذہبی سیاسی ایک دو پارٹیوں نے اس کو بہت زیادہ وہ کر لیا کہ بھئی دیکھو ہم سے کہا جا رہا ہے فلانا. تو طالب علم کے طور پر ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ شیعہ بطور شیعہ ان کی وفاداری پہ اس طرح سے شک نہیں کیا گیا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن خود شیعوں کو بھی اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ بھئی خود سنی دنیا میں جو تجربے ہوئے ہیں اور پھر خود انقلاب ایران کا عرب دنیا میں جو مسائل ہوئے ان سب کو سامنے رکھ کے ہمیں بھی ایک یعنی ہم اپنے شیعہ دوستوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ایک نقطہ نظر اس سے واضح کر لیں کہ بھئی یہ مسئلہ یوں ہے. یعنی ہماری وابستگی، حالانکہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ایران کے ساتھ روحانی یا ایک مذہبی بنیاد نہیں. دیکھیں اصل جو شیعوں کا جو روحانی تعلق بنتا ہے وہ تو نجف سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ رہا ہے یہ. تو یہ تو ابھی سیاسی اور اس طرح طاقت کی وجہ سے کچھ چیزیں ہوئی، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ان کے مقدس مقامات بھی ہیں اور یہ سب کچھ بھی ہے. لیکن اصل جو مرکز روحانی اور علمی رائے ہے وہ یہ پوری تاریخ ہے. یعنی اس کے اندر کوئی یہ نہیں کہ میں آپ کو کوئی اپنی کوئی رائے بتا رہا ہوں اس طرح سے نہیں. تو اس مفہوم میں ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ اصل مسئلے کی جڑ وہ ایک مخصوص تعبیر ہے جس کی وجہ سے پھر یہ مسائل ہوئے. اور اگر یہ سلسلہ چلا اور آئندہ آگے جا کے پھر کوئی یہ مسئلہ آیا تو یہ مسئلہ پھر بہت بڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح بڑا، اس سے تھوڑا سا شاید کم ہی ہو لیکن بنے گا یہ مسئلہ جس طرح طالبان کی صورت میں بنا، القاعدہ کی صورت میں بنا. اس حوالے سے جو یہاں پر ہمارے ہاں تقسیمات ہوئے، اور دیکھنا اس وقت بھی کوئی یہ نہیں تھا کہ لوگ سیاسی اسلام اور غیر سیاسی اسلام اور فلانا کو فرق کو سمجھتے تھے، نہیں، بس وہ ایک تصور تھا بھئی یہ انقلاب ہے، نظام ہے، اسلام ہے، فلانا، اور اس کو ختم کیا جا رہا ہے تو ہم اس کو یوں کریں گے. تو شاید یہ بات اسی پس منظر میں بھی دیکھیں. یعنی میں خود بھی اس کو اس طرح بھی باقی زاویوں سے بھی دیکھنا چاہیے، لیکن آپ اس ایک زاویے کو بھی رکھیں تو شاید کہ اتر جائے دل میں سب کی بات. ٹھیک ہے، تو بہت شکریہ جی، پھر ملتا ہے آپ سے.